نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 143 سورۃ الاسراء آیت نمبر 11 to 22، 11 سے لے کر 22 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُو اور دعا مانگتا ہے الانسان انسان بالشر شر کی، بالشر شر کی، اس سے مراد شر اور برائی کی، اور دوسری مراد ایسی خیر جس میں شر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا مانگتا ہے انسان شر کی، دعاءہ جیسے دعا مانگنا اس کا بالخیر بھلائی کی۔ شر کی دعا انسان اپنے لیے ایسے مانگتا ہے جیسے وہ اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان عجولا نہایت جلد باز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اور دعا کرتا ہے انسان شر کی۔ عموماً دعا خیر کی جاتی ہے، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اور ایسے مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہو۔ اپنے لیے خیر مانگنے کے بجائے شر مانگتا ہے، اچھا مانگنے کے بجائے برا مانگتا ہے، دعا کرنے کے بجائے اپنے حق میں بد دعا کرتا ہے، یعنی موت، ہلاکت، پھر اسی طرح سے تباہی اور بربادی یا لعنت کی بد دعا کرنے لگتا ہے۔ اور وہ کس طرح سے کرتا ہے اس کی بھی وضاحت کی جا رہی ہے، دعاءہ بالخیر، جیسے انسان اپنے دین اور دنیا کی بھلائی کی دعا کرتا ہے، اسی طرح بعض اوقات وہ اپنے لیے دین اور دنیا کی خرابی کی بھی دعا کرتا ہے۔ ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ بھی بتائی گئی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان چاہتا ہے کہ جو خیال اس کے دل میں آئے اور جو اس کے منہ سے نکلے وہ فوراً پورا ہو جائے۔ انجام اور نتائج سے غافل اور بے پرواہ ہو کر اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنے لیے برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ اس کی بد دعا کو قبول فرما لے تو یہ اپنی بد دعا کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی اجل پوری ہو چکی ہوتی، یعنی وہ ہلاک کیے جا چکے ہوتے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے لیے یوں کر دے، میرے لیے یوں کر دے، حالانکہ اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ۔ اکثر لوگ اپنے لیے وہ کچھ مانگ لیتے ہیں جو اس کے لیے الٹا نقصان دہ ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے معاملات اس کے حوالے کر دے کہ اے اللہ میرے تمام معاملات تیرے سپرد ہیں، کیونکہ میرے نفع اور نقصان کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اس کی مثال نماز استخارہ بھی ہے
کہ دعا استخارہ میں ہمیں اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا سکھایا گیا ہے۔ بخاری میں یہ دعا آتی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اے اللہ، میں تیرے علم کی بدولت تجھ سے خیر چاہتا ہوں اور تیری قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل عظیم کا۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، اور تو ہر قسم کے غیب کو جاننے والا ہے۔ بہرحال انسان کا عمومی رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی عقل اور سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی انحصار کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے لیے خیر کی جگہ شر کی دعائیں کرتا ہے۔ اور انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ اپنی اس جلد بازی اور کوتاہ نظری کی وجہ سے وہ شر کو خیر اور خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ انسان صبر نہیں کرتا، اس کو دکھ پر قرار ہوتا ہے نہ سکھ پر، وہ ہر چیز سے اکتا جاتا ہے، اس لیے ایسا کرتا ہے۔ بعض دفعہ کسی ایک نعمت کے نہ ہونے کو خود پر اتنا طاری کر لیتا ہے کہ جو بہت سی نعمتیں اس کے پاس پڑی ہیں اس کو بھول جاتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ ہم ایک اصول بھول جاتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی چیز مکمل راحت نہیں دے سکتی، نہ گھر، نہ شوہر، نہ دوست، نہ اولاد، نہ عزت، نہ شہرت، نہ مال و دولت، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ حالات، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے۔ یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ہر جگہ کے اپنے مسائل ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں تھوڑے سے ایشوز بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہی ہو، مجھے کبھی کسی بھی چیز سے تکلیف نہ آئے۔ تو ہم سب نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جس طرح اپنے لیے دین اور دنیا کی بھلائی کی دعا کرتا ہے ویسے ہی شر کی دعا کرتا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیسک ریزن کیا بتایا گیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو فوراً بد دعا دینا شروع کرتا ہے، خواہ وہ بد دعا اس کے دشمنوں کے حق میں ہو یا اس کے اپنے حق میں ہو یا اپنی اولاد وغیرہ کے حق میں ہو۔ پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی یہ بد دعا جلد قبول ہو جائے، حالانکہ اسے بعد میں احساس ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی بد دعا قبول ہو جاتی تو اس کا کتنا نقصان اسے پہنچ سکتا تھا۔ جیسا کہ ابو جہل کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ابو جہل نے اپنے حق میں بد دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر یہ نبی اور یہ قرآن برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ گویا انسان کی جلد باز طبیعت اکثر اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے کاموں میں تدریج اور مہلت کا قانون جاری اور ساری ہے، جس میں طرح طرح کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پھر یہ کہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سلمان فارسی اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہاں آدم علیہ السلام کا وہ قصہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے پاؤں تک روح پہنچنے سے پہلے ہی اٹھ کر کھڑے ہو جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان میں روح سر کی طرف سے پھونکی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو روح ہے وہ سر کی طرف سے پھونکی گئی تھی۔ روح جب دماغ میں پہنچی تو انہیں چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک ربک یا آدم، اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ روح جب آنکھوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ روح جب ان کے اعضاء اور جسم کے دیگر حصوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنے جسم کو دیکھنا اور اس پر تعجب کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے اٹھ کر کھڑے ہو جانے کا ارادہ کر لیا مگر اٹھ نہ سکے، اور عرض کرنے لگے اے میرے رب، رات سے پہلے پہلے جلد روح کو میرے پاؤں تک پہنچا دے۔ اسے صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کو کتنی جلدی ہے کہ وہ فوراً سے چاہ رہا تھا کہ
روح پاؤں تک پہنچے اور میں کھڑا ہو جاؤں۔ یہاں اس حدیث کو بیان کرنے سے مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ انسان کے اندر کتنی زیادہ جلد بازی ہے، وہ ہر کام میں جلدی چاہتا ہے۔ اور یہاں جس کمزوری کا بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے لیے شر مانگتا ہے، اور اس طرح سے مانگتا ہے، اتنا پرجوش ہو کے مانگتا ہے جیسے کوئی خیر طلب کرے۔ انسان چاہتا ہے کہ جو اس کے منہ سے نکلے وہ پورا ہو جائے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا کیا انجام ہوگا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنی جلد بازی میں برائی مانگ بیٹھا ہوں۔ پھر یہ کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان خواہشات نفس میں مغلوب ہو کر وہ مانگتا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ مثلا بیٹے کی خواہش اور دعا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دینے سے روکا ہوا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے، حالانکہ بیٹا اس کے لیے بہتر نہیں تھا۔ اور اس بات کا ذکر انشاءاللہ آپ سورۃ الکہف میں بھی پڑھیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ آئے گا کہ حضرت خضر نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا تھا، اور جب حضرت موسیٰ نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے اللہ کا نافرمان ہونے والا تھا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا تھا، یعنی وہ بگڑنے والا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی نعمت سے روکا ہوا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے، لیکن انسان کیا چاہتا ہے؟ میری خواہش ہے، مجھے چاہیے، بس یہ فوراً سے مجھے مل جانا چاہیے۔ تو بسا اوقات انسان خواہشات نفس میں مغلوب ہو کر وہ مانگتا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، وہ خیر اور شر میں فرق نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی نعمت نہیں ملی تو اس پر بھی صبر کرنا ہے اور خود کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ پھر بسا اوقات انسان اکتاہٹ کا شکار ہو کر بھی اس طرح کی دعا کرتا ہے، یعنی حالات سے پریشان ہو کر بد دعا کرنے لگتا ہے۔ کبھی بچوں سے پریشانی ہوتی ہے، کبھی شوہر سے پریشانی ہوتی ہے، کبھی حالات کی تنگی سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، کبھی بیماریوں سے بیزار ہو کر اپنے لیے بد دعا کرتا ہے۔ اب یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ جس سے تکلیف پہنچے انسان اس کے لیے بد دعا کرنے لگے۔ ہم سب نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ تکلیف لگی ہوئی ہے۔ ہر پسندیدہ چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ناپسندیدگی کا پہلو بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا پرفیکٹ نہیں۔ یہاں ہر راحت، آرام، خوشی، سکون کے ساتھ کچھ نہ کچھ ناگواری ہے، اور بعض دفعہ ہم بڑی نعمت کے ساتھ معمولی سی ناگواری کو برداشت نہیں کرتے اور تنگ دل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم پوری نعمت سے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ بسا اوقات انسان کوتاہ نظری کا شکار ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ اپنے لیے شر مانگتا ہے۔ پھر بسا اوقات غیظ و غضب کی وجہ سے بھی اپنے لیے شر مانگتا ہے۔ پھر کبھی مایوسی میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے لیے شر مانگتا ہے، کبھی ناسمجھی میں اپنے لیے شر مانگتا ہے، اور کبھی بے صبرے پن کی وجہ سے اپنے لیے شر مانگتا ہے۔ بسا اوقات دوسروں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے لیے یا پھر اس کے لیے شر مانگتا ہے۔ جذباتیات کا شکار ہو کر انسان اپنے لیے شر مانگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم نے پرابلمس فیس کرنی ہے، اور سب کچھ اچھا نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آزمائش ہماری زندگی میں آتی رہے گی۔ ہم کبھی اپنی اولاد سے آزمائے جائیں گے، کبھی دیگر اپنے پیاروں سے آزمائے جائیں گے، کبھی حالات کی وجہ سے آزمائے جائیں گے، کبھی صحت کے اعتبار سے آزمائے جائیں گے۔ پھر یہ کہ یہ تو عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا۔ ہم دیکھیں تو پچھلی قوموں کے لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلا کر بھی اپنے لیے کیا مانگا؟ عذاب مانگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہماری تربیت کی ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں جس میں ہمیں اطمینان سے، سکون سے ہر معاملے کو ڈیل کرنے کا کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاموں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں اس حدیث میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے،
لیکن جب ہم جلد بازی کرتے ہیں تو پھر یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، اور نہ اپنے خادموں کو بد دعا دو، اور نہ اپنے مال کو بد دعا دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہوں، اور یوں تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی کے کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہے کہ میں نے دعا کی اور خوب دعا کی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ قبول ہوگی، پھر نا امید ہو جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جلد بازی کیا ہے کہ انسان دعا کرے، پھر کیا کہے، مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہوگی، اور پھر وہ مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، اور اس نا امیدی میں دعا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نہیں پسند۔ پھر یہ کہ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرما لیتا ہے، یا اس سے اسی کی مثل کوئی برائی ٹال دیتا ہے، بشرطے دعا گناہ یا رشتہ داری توڑنے کے متعلق نہ ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایز اٹ از قبول کر لیتا ہے، یعنی وہ پرٹیکولر دعا قبول ہو جاتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے کسی برائی کو ٹال دیتا ہے جو اسی لیول کی ہوتی ہے، بشرطے کہ دعا گناہ یا رشتہ داری توڑنے کے متعلق نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پھر اس طرح کی دعاؤں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، تجھ میں 2 عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایک تو بردباری اور برداشت، اور دوسری وقار اور سنجیدگی۔ یعنی کوئی بھی کام وقار اور سنجیدگی اور اطمینان سے کرنا اور جلد بازی میں نہ کرنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ 2 عادتیں بہت پسند ہیں۔ پہلی عادت کون سی؟ بردباری اور برداشت، اور دوسری عادت وقار اور سنجیدگی۔ ہم نے کوشش کرنی ہے ان دونوں عادتوں کو اپنانے کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اسی لیے وہ اپنے لیے شر مانگتا ہے۔ اب یہ جلد بازی انسان کے اندر نیکیوں کے لیے رکھی گئی تھی، لیکن وہ اس کا استعمال کس طرح سے کرتا ہے؟ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے آیت میں۔ ویسے آپ دیکھیے تو انسان نیکیوں میں سستی اور کاہلی کا شکار ہے۔ آپ نے ایسے جملے لوگوں کے منہ سے سنے ہوں گے جھگڑے کے موقع پر، کاش میں مر جاتی تو اچھا ہوتا، اللہ مجھے اٹھا لے۔ اور اگر اولاد سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہے تو اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے موت دے دے۔ بعض دفعہ لوگ جھگڑے میں، فساد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہوں تو ہم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوں اور واقعی آپ جھوٹ بول رہے ہوں۔ کیا مانگتے ہیں پھر ہم اپنے لیے؟ کیونکہ بسا اوقات مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، لیکن ہم ہوتے جھوٹے ہیں۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر انسان کے شر کے مانگنے کا انجام اسے دکھا دیا جائے تو وہ کبھی اس کو نہ مانگے بلکہ اللہ سے معافی مانگے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ ضد، انا اور نفس کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے خیر کی بجائے شر مانگ لیتے ہیں۔ تو ہم نے لازمی یہاں سے یہ سبق لینا ہے کہ ہم اپنے منہ سے کبھی غلط بات نہیں نکالیں گے، کسی بھی تکلیف کے وقت میں انشاءاللہ صبر کریں گے، اور اگر کسی انسان سے کوئی تکلیف ملی تو اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، نہ کہ اس کے لیے بد دعا کریں یا اپنے لیے بد دعا کریں۔ اور یاد رکھنی یہ بات کہ جذباتیات نقصان دہ ہے، اور عورتوں میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے۔ ذرا بچوں نے ستایا تو ان کے لیے منہ سے کچھ نہ کچھ نکال دیا، اور بعد میں جیسے ہی ایموشنز سیٹل ہوتے ہیں تو خوف آنے لگا کہ اگر اللہ نے یہ دعا قبول کر لی تو کیا ہوگا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہی ہوئی بات سامنے آ جاتی ہے، پھر انسان پچھتاتا ہے۔
لیکن اس کا یہ پچھتانا کام نہیں آتا ہے. اس لیے منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالنی چاہیے. بعض دفعہ مشکل حالات اور جذباتی حالات میں انسان سے غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے کوشش کے ساتھ خود کو خاموش رکھنا چاہیے، کیونکہ بول کر انسان کو زیادہ افسوس ہوتا ہے بنسبت خاموش رہنے کے. تو یہ قرآن ہم سب کے لیے آئینہ ہے، ہمیں ہماری غلطیاں کمزوریاں دکھاتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انسان اپنے لیے شر مانگتا ہے، کیسے؟ جیسے بھلائی اپنے لیے مانگتا ہے. حیران کن انداز ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان نہایت جلد باز، بہت ہی زیادہ جلدی میں ہے، یعنی ہر چیز فوراً سے چاہ رہا ہوتا ہے. اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر مزید غور و فکر کریں گے اس پر. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. یہ سورہ اسراء جو ہے الحمدللہ قرآن پاک کے مڈل میں بہت ہی بہترین تربیتی سیشن ہے ہم سب کے لیے. اور یہاں اس آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک کمزوری کا ذکر کیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی صفت ہے کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے. جلد بازی میں ہم اور کیا کیا کر جاتے ہیں اس پر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، کیونکہ اس آیت میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے لیے شر کی دعا کرتا ہے جیسے کہ خیر کی دعا کی جاتی ہے. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور کیا کیا کچھ جلد بازی میں کر جاتے ہیں. پہلی بات، ہم جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ استخارہ کرتے ہیں. بڑے بڑے فیصلے ہم جلد بازی میں کر جاتے ہیں جس کا بڑا نقصان ہم بعد میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے تو غور ہی نہیں کیا. تو جلدی کے فیصلے بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں. جہاں تک چھوٹے چھوٹے ڈیسیشنز کی بات ہے، مثلاً کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے وغیرہ، تو وہ ہم فوراً لے لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بڑے بڑے فیصلوں کو تحمل، بردباری، حلم اور حکمت کے ساتھ لینا چاہیے. خود کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. پھر یہ کہ ہم بہت جلد لوگوں کے حوالے سے اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، فوراً سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اپنی رائے فوراً قائم کر لیتے ہیں اور پھر جلد اس کو پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. آج تو ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں جن کو استعمال میں لا کر بہت سے لوگوں تک ہم بات پہنچا دیتے ہیں. تو فوری طور پر رائے قائم کرنا بہت نقصان دہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت جلد رائے قائم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیہ کی. بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک صحابی حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ پر چڑھائی کے راز کو مشرکین کے سامنے فاش کرنے کی کوشش کی. خیر پکڑے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں کہا کہ اسے قتل کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تھوڑا صبر. حاطب جنگ بدر میں شامل تھے اور اللہ نے اہل بدر کے لیے فرمایا ہے کہ تم جو چاہے کرو، میں نے تمہیں بخش دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ساتھ ساتھ امت کو سکھایا کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. یعنی ہمیں بردباری اور حلم کا سبق سکھایا. ہم خود کو دیکھیں تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً ججمنٹل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کے دل میں کیا ہے میں جانتی ہوں. شوہر کو بیوی کے بارے میں کوئی ایک بات نہ بھائے تو رائے قائم کر لیتا ہے کہ میری بیوی تو اچھی نہیں ہے. اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں ہم کوئی ایک بات کو لے کر بدگمان ہو جاتے ہیں. وہ سارے اچھے مومنٹس جو ہم نے ان کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں، وہ سارے اچھے لمحات جو ہم نے ان کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں. یہ چیز ہمارے معاشرے اور خاندانی زندگیوں کو متاثر کرتی جا رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہترین تربیہ لے لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے دور کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس کسی شخص کو ذمہ داری دینے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو ایک شخص نے کہا بہت اچھا انسان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
کہ تم نے اس کے بارے میں رائے کیسے قائم کی؟ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کوئی ٹریولنگ تمہاری ساتھ میں ہوئی ہے؟ تو کہا نہیں۔ پھر فرمایا کیا تم نے کوئی لین دین اس کے ساتھ کی ہے؟ کوئی تجارت اس کے ساتھ کی ہے؟ کوئی بزنس اس کے ساتھ کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم پھر کیسے اس کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہو؟ تم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہو۔ آپ دیکھیں تو بسا اوقات کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دی جا رہی ہوتی ہے تو ہم خواہ اپنی رائے دے دیتے ہیں کہ جی یہ کام کر سکتا ہے، حالانکہ ہم اس کو اس اعتبار سے نہیں جانتے ہوتے کہ وہ رسپانسبلٹی کا اہل ہے بھی یا نہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی رائے قائم کرنا غلط ہوگا، کیونکہ اگر ہماری رائے کے بیسس پر ڈیسیشن لے لیا گیا اور وہ شخص اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا تو اس کا وبال ہم پر بھی آئے گا۔ پھر یہ کہ ہم جلد بازی میں اپنی کسی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ بس فوراً سے جو سوچا ہے وہ ہو جائے، اگر نہ ہو تو موڈ بھی فوراً ہی خراب کر لیتے ہیں، یعنی ہمارا موڈ فوراً خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صفت کیوں دی؟ ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے جلد باز بنایا؟ تاکہ ہم نیکیوں میں جلدی کریں۔ اللہ نے ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنے کے لیے یہ صفت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں نماز کو اول وقت میں پڑھنے کے لیے یہ صفت دی ہے، لیکن ہم تو اس صفت کا استعمال پازیٹیو وے میں کرنے کے بجائے نیگیٹو وے میں کرتے ہیں۔ تو ہم سب نے اس آیت سے اپنی تربیت لینی ہے۔ اب ہم کیا کیا کچھ جلدی کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنا موڈ فوراً اچھا کر لیں تو یہ اچھا ہے، اس میں ہم کافی ٹائم لگاتے ہیں۔ اپنے خراب موڈ کو اچھا کرنے میں ہم بہت ٹائم لگاتے ہیں، یعنی ناراض فوراً ہو جاتے ہیں پر مانتے جلدی نہیں ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ ہم اپنا موڈ فوراً سے اچھا کر لیں گے، اپنی ناراضگیوں کو فوراً سے دور کر لیں گے، فوراً معاف کر دیں گے، فوراً اپنی اصلاح کر لیں گے، فوراً اپنی غلطی مان لیں گے، فوراً تقدیر پر راضی ہو جائیں گے، جو ملا اس پر فوراً راضی ہو جائیں گے، فوراً شکر ادا کریں گے، جو نہیں ملا فوراً صبر کریں گے، اور اس میں بھی اللہ کا شکر ہم کریں گے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملی، کوئی نعمت نہیں ملی، تو اعلیٰ ترین درجہ صبر کا کیا ہے کہ انسان ان حالات میں بھی شکر کرے۔ پھر یہ کہ مصیبت اور تکلیف میں فوراً اللہ سے رجوع کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری یہ صفت اچھے سے استعمال ہوگی، اور یہ عجلت ہماری کمزوری کے بجائے ہماری طاقت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ دوبارہ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ جی، تو بہت ہی خوبصورت آیت جس میں ہماری بہترین تربیت کی گئی ہے اور ہمیں ہماری کمزوری بتائی گئی ہے، اور قرآن کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی اس کمزوری کو دور کریں، اور انشاءاللہ ہر دفعہ جب بھی بات کریں اچھی بات منہ سے نکالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں زبان کی نعمت دی ہے اس کا استعمال اچھا کرنا ہے، تو یہ بھی اس نعمت کا شکرانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو اجرت کی صفت ہے اس کو اچھے معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں، ہم لوگوں کی مدد کرنے میں سبقت کرنے والے ہوں، ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں سبقت کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی، ہم عمل میں سبقت کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی۔